رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا گناہ یعنی اکبر الکبائر جو ہے وہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والا جو ہے وہ شرک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ شرک کرنے والے پر جو بس میں کیا کروں، بیٹھ جاؤ نہیں یوں کیا کریں۔ قرآن سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو شرک پہ مر جائے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ اور اسی طرح میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، لیکن کسی مشرک کے لیے حضور کی شفاعت بھی ناجائز ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں بھی صرف اس کی شفاعت کروں گا جو مرے اور شرک نہ کرے۔ اسی طرح قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے سارے گناہ بخش دیں گے مگر اگر شرک پہ مر جائے تو شرک کی بخشش جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ساری آیات جو ہیں اللہ کے قرآن سے میں نے عرض کی تھی۔ اب اسی میں ایک آیت جو میں نے آج کے درس میں پڑھی ہے وہ سن لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ جب نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں حضور کی ذات مبارک، جتنی دفعہ نام آئے درود شریف پڑھ لیں۔ تو حضور کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا بطور خاص کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے، آپ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اور وہ وحی مبارک کیا ہے کہ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی شرک سے معصوم ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے نبی شرک سے پاک ہیں، وہ کبائر صغائر چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ تو یہ حضور کی امت کے لیے ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے عمل بھی نعوذ باللہ مٹا دیں گے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ یعنی علی سبیل الفرض ہے، ورنہ نبی تو پاک ہیں، انبیاء تو آئے شرک مٹانے کے لیے ہیں، لیکن اللہ پاک بتلا رہے ہیں کہ شرک ایسی بڑی بلا ہے
کہ اگر خدا نہ کرے اللہ کے نبی سے بھی یہ ہو جائے تو ہم اللہ کے نبی کے عمل بھی برباد کر دیں گے. اس لیے شرک اتنی بڑی بلا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید ہے. اب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں اور میں آپ کو عرض کروں. محبت سے سارے درود شریف پڑھ لیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میرا محبوب، میرا حبیب، میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں اور امت کو سمجھا دیں. ان صلاتی، میری نمازیں، میری عبادت بدنی، میری عبادت مالی، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کس کے لیے ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ کہتی ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، یہودی کہتی ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، نصرانی کہتی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. اللہ نے فرمایا نانا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بھی جھوٹی ہے، نصرانی بھی جھوٹی ہے، یہ دونوں ملت ابراہیم پہ نہیں ہے. میرا ابراہیم حنیفاً، سب کو چھوڑ کے میرا دین اختیار کرنے والا، سارے طریقے چھوڑ کے میرے راستے پہ چلنے والا. اور میرے ابراہیم کی تو شان یہ ہے وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہے. وہ تو موحدین میں ہے، وہ ابو الموحدین ہے، وہ امام الموحدین ہے، وہ ابو الانبیاء والمرسلین ہے علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی ذریت سے میں نے نبی پیدا کیے ہیں، پیغمبر پیدا کیے ہیں. اب اسی طرح سنیں اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے سمجھیں. اللہ نے فرمایا مسلمانوں، اگر تمہارا رشتہ دار، اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے اقربا، اگر تمہارے بیوی بچے، اگر وہ شرک پہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہو. شرک کتنی بڑی بلا ہے. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچا، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچا دے. یعنی دیکھو ہر کسی کے لیے دعا ہو سکتی ہے، ہر گناہگار کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، شرابی کے لیے، زانی کے لیے، بڑے سے بڑے بدکار مر جائیں تو بندہ دعا کر سکتا ہے اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن اللہ نے فرمایا جو میرا باغی ہے، جو مشرک ہے، جو شرک پہ مر جائے، اس کے مرنے کے بعد آپ کو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من
بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم. اللہ کا قرآن ہے، غور کریں. ما کان للنبی، اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں. میرا اللہ کس بات کی فرمایا؟ ان یستغفروا للمشرکین، شرک پہ مرنے والوں کی بخشش مانگنے کی اجازت نہیں. ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں، ان کے مرنے کے بعد بخشش نہیں مانگ سکتے. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اللہ نے فرمایا جب ان پہ واضح ہو گیا ہے کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا مقام جہنم ہے، مشرک کا مقام جہیم ہے، مشرک کا مقام جو ہے نار ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ مأواہم النار، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اصحاب النار، جب میں نے بتلا دیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جب یہ میری مہر لگ گئی ہے تو بخشش مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. اسی سے اندازہ کریں میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کے گھر میں آئے ہو، لاکھ یاد رکھ لو خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، اللہ کا قرآن ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے. اگر کعبے کے سامنے بیٹھ کے میں قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی گمراہی کی بات کروں تو کیا خدا کو میں قیامت میں جواب نہیں دوں گا؟ مسئلہ سمجھ لیں، خدا کی قسم ہے 1 کروڑ حج پڑھ لو، زندگی ساری مدینے میں محمد مدنی کے روضے پہ نظریں ٹکا کے گزار دو، ساری زندگی چلے کرتے رہو، ساری زندگی ذکر کرتے رہو، ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، اگر عمل میں شرک آ گیا اللہ فرماتے یہ سارے عمل ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا کر اور بات کو سمجھ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہہ دو علیہ السلام. جب اللہ کے نبی کا نام آئے کہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مدنی کا نام آئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے ولی کا نام آئے تو کہیں رحمت اللہ علیہ. مسلمانوں اللہ کے گھر میں آئے ہو آداب سیکھو، مسجد میں آنے کے آداب سیکھو، پانی پینے کے آداب سیکھو، طواف کرنے کے آداب سیکھو. ان سب سے زیادہ ضروری ہے حج کرنے سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، اور حج سے پہلے اپنے عقیدوں کو بالکل اسی طرح بنا لیں جو عقیدہ میرا مدنی لے کے آیا ہے. اسی مکے میں قرآن اترا ہے، اسی صفا پہ کھڑے ہو کے محمد مدنی نے توحید کا پرچم لہرایا ہے، اور اسی مکے کی گلیوں میں اللہ کی توحید کے لیے محمد مصطفیٰ نے انگاروں پہ زندگی گزاری ہے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے بلال کو تڑپایا گیا ہے، بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا ہے، صہیب اور روم کو تختہ ستم بنایا گیا ہے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ محمد مدنی شرک مٹانے والے تھے، کفر اور مشرکین ابو جہل شرک جلانے والے تھے. لیکن یاد رکھیں اللہ کا دین جب آتا ہے حق غالب ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. پڑھیں اللہم صلی علی. جب میں کہوں یار خدا کا نام مانو 10 سال ہو گئے ہیں اس کو جناب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام آپ خلیل اللہ ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، جن کی یعنی نسل میں سے دو بیٹے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق ہیں، اور اسحاق کی اولاد میں اللہ نے 24,000 نبی پیدا کیا ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ نے ایک در یتیم آمنہ کا لال بھیجا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہے، یعنی حضور کا نسب بھی اسماعیل اور پھر ابراہیم، اور اسحاق جو ہے مثلا حضرت یعقوب ابن اسحاق، یوسف ابن یعقوب، یوسف بھی پیغمبر، یعقوب بھی پیغمبر، اسحاق بھی پیغمبر، پھر ان کی اولاد نسل در نسل پیغمبر۔ علماء نے فرمایا 24,000 پیغمبر ہیں، یعنی ابو الانبیاء ہے، اور حضرت خلیل اللہ وہ شان والے پیغمبر ہیں کہ جد امجد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ میرے ابا ابراہیم، اور فرمایا تمہارے ابا ابراہیم، اور حضور نے فرمایا کہ معراج والی رات جہاں میں نے اللہ کی اور نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ کا وہ کعبہ جو 7ویں آسمان میں ہے اس سے پشت لگا کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کی داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور حضور نے فرمایا وہ اتنا جمال والے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، میں ان کی کوئی تشبیہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو تمہیں سمجھانے کے لیے بتلا دوں کہ ان کی شکل مبارک ایسی تھی جیسے محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل من ھذا، یہ کون ہے اور یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبریل نے کہا آمنہ کے لال حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے زمین میں اللہ نے تیری امت کے لیے کعبہ بنایا ہے، یہ آسمانوں میں فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، اور اس کا نام بیت المعمور ہے، اور تم حاجی تو خوش قسمت ہو، روزانہ طواف کر لیتے ہو۔ اللہ کے نبی کو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے کعبہ ہمارے لیے بنایا ہے 70,000 فرشتہ ایک دن میں اس کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک طواف کر لے اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ تو اللہ کا کعبہ، یہ بندہ کون ہے؟ یہ تو بڑا جمال والا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اور تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ھذا ابی کا ابراہیم، میرا مدنی یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہے۔ حضور فرماتی ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، اور حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کے کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح، میں اپنے نبی اپنے صالح بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ شان والا پیغمبر ہے، اور باپ جو ہے آزر مشرک ہے، شرک کرنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کو بنانے والا اور بتوں کو سجانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا، لمبی بات ہے، آخر باپ نہ مانا، باپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن مشرک قوم میں نہیں رہ سکتا، لہذا میں آپ کو آپ کی قوم کو علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ معاف کر دے، آپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم اپنے وعدے پہ قائم ہیں، جہاں دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرا اللہ میرے ابے آزر کی مغفرت فرما دے، وہ گمراہوں میں ہیں۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لو، بعض لوگ کہتے ہیں آزر ابا نہیں بلکہ چاچا ہے،
لیکن یہ باتیں ہماری اپنی ہیں. قرآن نے ہر جگہ کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی. ہر جگہ قرآن کہتا ہے کہ آزر آپ کے ابا ہیں. جب قرآن ابا کہتا ہے تو ہمیں چاچے کہنے کی کیسے جرت ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ چاچا ہے تو چاچا بھی تو باپ کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما، لیکن آزر شرک کی حالت میں مر گئے. اللہ نے جبریل بھیجا. اللہ نے فرمایا خلیل اللہ آپ کو اس وقت تک دعا مانگنے کی اجازت تھی جب آزر زندہ تھا. امید ہو سکتی تھی کہ وہ کلمہ توحید پڑھ کے شرک چھوڑ دے. اب وہ شرک پہ مر گیا ہے. خبردار آج کے بعد اس مشرک کے لیے کبھی مجھ سے دعا نہ مانگنا. اللہ اکبر. دعا کرو مسلمانوں اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا یاد رکھنا یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں، کسی ہیر رانجھے کے دوڑے نہیں، کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کہانی یا کتاب نہیں، اللہ کا قرآن ہے. ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے بخشش مانگی، استغفار کیا اپنے ابا کے لیے. الا موعدۃ وہ جو وعدہ کیا تھا ایک وقت مقرر تک. فلما تبینا جب یہ بات کھل گئی، واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ آزر اللہ کا دشمن ہے، آزر مشرک ہے. تبرأ منہ ابراہیم بری ہو گئے کہ میرا اللہ میرا کسی مشرک سے تعلق نہیں، میں بری ہوں، میں اب نہیں مانگوں گا. اور ہم مسلمان ہیں، جو مرضی آئے شرک کریں، کفر کریں، بدعات کریں، جو مرضی آئے نعوذ باللہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد بھی سمجھیں میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دروازے پہ آ گئے ہیں. میرا بھائی اللہ معافی دیں گے، سارے دنیا کے گناہ مٹ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے. اب اسی طرح دیکھیں گے جناب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، کہہ دو علیہ السلام، اور سارے درود شریف پڑھ لیں. میرا بھائی کتنے ایمان سے کہیں ہمارے حجاج کرام ہیں، ان سے پوچھو کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ حج پہ آ گئے، وہ کہتا ہے سائیں بس داتا کی مہربانی. بھائی شکر ہے ماشاءاللہ مدینے بھی گیا سائیں مرشد کی نظر ہے. آیا اللہ کے گھر میں ہے، بھیجا داتا صاحب نے. یعنی یہ شرک تو اللہ معاف کرے. اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم کے والدہ آزر جو ہیں ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. حضرت خلیل کی جب نظر پڑے گی تو رو کے کہیں گے میرا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ قیامت کے میدان میں میں اپنے نبیوں کو، اپنے ایمان والوں کو، اپنے بندوں کو رسوا نہیں کروں گا، میں ان کو شرمندہ نہیں کروں گا. ایو خزی ابعد من ھذا الاب الابد، میرا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ خلیل کا باپ ہو اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. مسئلہ سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو. مانو نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی توحید کسی نے سمجھائی نہیں تھی.
یہ نہ کہنا جی ہمیں مسئلہ پہنچا نہیں ہے، اور ہمارا تو عقیدہ تھا کہ جتنا بندہ گنہگار ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، بس مرشد قیامت میں چھڑوا لے گا، اور لاکھ مرشد ایک طرف اور اللہ کا نبی ایک طرف۔ عقیدہ سمجھو، اللہ کے اولیاء پر حق ہے، لیکن کروڑوں اولیاء اللہ کے ایک نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ولی بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، نبی کا امتی نہ بنے، اس وقت تک تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پیر نہیں، مرشد نہیں، کوئی غوث نہیں، ابدال نہیں، کتب نہیں، اللہ کا نبی ہے اور خلیل اللہ ہے۔ اتنا بڑی شان ہے کہ جس کو اللہ نے کہا میرا دوست، اللہ نے فرما دیا کہ میرا کیا ہے؟ خلیل مانا دوست۔ ابراہیم کیا ہے اللہ کے؟ ویسے تو سب نبی دوست ہیں، لیکن جن کو اللہ کہہ دے کہ میرا دوست ہے، اور حضرت خلیل کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرا اللہ میرا باپ ہے، باپ، اور میرے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ مجھے پتا نہ ہو۔ آپ مہربانی کریں، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم زمین کی طرف دیکھو، نیچے نظر ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، اللہ حکم دیں گے اب آنکھیں اٹھا لو، دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، اللہ حکم دیں گے کہ آدر کی شکل جو ہے وہ ایک جانور کی بنا دو، لیکن جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا ابراہیم تجھے رسوائی سے بچا لیا، اب کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا اب اس کی شکل کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آدر ہے، کون ہے، خلیل اللہ کا باپ ہے، اس لیے میں نے اس کو جانور کی شکل میں بدل دیا ہے، لیکن جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا کہ من یشرک باللہ ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جنت حرام ہے اور جہنم اس کا گھر ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، خدا کے بندے اللہ کے قرآن میں نظر ڈالو، اور اللہ توفیق دے گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے قرآن میں نظریں ڈال کے عنایت فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ فرمایا میرے مومنوں، میرے قرآن پڑھنے والوں، جہنمی جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ فرمایا جو مومن ہے اس کے مقابلے پہ جو کافر مشرک ہے، میری حد عقیدے میں نکلنے والا، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ نے فرمایا قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ مشرکوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور مومن کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن چمکنے والا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کھول کے دیکھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن
کچھ چہرے ایسے ہوں گے ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرۃ خوشیاں کرنے والے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا، جن پہ سیاہی ہوگی، اور جن پہ سیاہی ہوگی یہی کافر ہیں، کھلا کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اور جو مومن ہیں اس کا چہرہ چمکنے والا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور یہ وہ چہرے ہوں گے، یہ توحید والوں کے چہرے، ایمان والوں کے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ دعا کر اللہ ہمیں دیدار والا چہرہ بنا دے، اللہ ہمیں مسرتوں والا چہرہ بنا دے، اللہ ہمیں جنتوں والا چہرہ بنا دے۔ اب حدیث مبارک پہ غور کریں، پہلے درود پڑھیں اور میں محمد مدنی کی حدیث پڑھوں صلی اللہ محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ درود شریف پڑھا کریں جتنا ہو سکے نا۔ حاجیوں یاد رکھو جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے، یا قرآن پڑھو یا درود پڑھو، بس سب وظیفے بھول جاؤ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ زبان پہ قرآن ہو یا درود محمد مصطفیٰ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا قیامت میں زیادہ میرے مدنی کا قرب نصیب ہوگا۔ اور ایک صحابی تھے میرے مدنی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دن کے وقت جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے، 3 حصے تو میں اور بھی پڑھتا رہتا ہوں اوراد و وظائف، اور ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں۔ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہ میرے درود کو اور بڑھا دیں۔ اور میں نے کہا اچھا حضور، میں 3 حصے وقت کے درود پڑھوں گا اور صرف ایک حصہ جو ہے باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ضد میرے درود کو زیادہ بڑھا دے۔ اس نے کہا اچھا حضور، بس اللہ کے فرائض کے بعد سارا وقت درود پڑھوں گا، پر میں اذن یکفی ہمک و غمک، اس کی برکت سے اللہ تیرا ہر ہم، تیرا ہر غم مٹا دیں گے۔ دعا کر اللہ ہمارے ہم بھی مٹا دے، اللہ ہمارے غم بھی مٹا دے، اللہ ہماری اولادوں پہ رحم کرے، اللہ گھر والوں پہ رحم کرے، ہماری بیٹیوں بچیوں پہ، جوانوں پہ، بہنوں پہ رحم فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں، پھر دین سے آباد کر دے۔ اللہ ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں، ان کو پھر دین سے رونق دے دے۔ اللہ میری بیٹیوں کے پردے اتر چکے ہیں، انہیں فاطمہ والا حیا دے دے۔ اللہ وہ آج بازاروں میں کھلے چہرے سے پھرتی ہے، انہیں عائشہ والی وفا دے دے۔ میرا اللہ انہیں بی بی رقیہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم والا شرم عطا فرما دے، انہیں حضور کی بیویوں والی چادر عطا فرما دے، انہیں دین والا پردہ عطا فرما دے۔ میرا اللہ بیوی کو شوہر کی اطاعت عطا فرما دے، بیٹیوں کو باپ کی خدمت عطا کرا دے، اللہ باپوں کو اولاد پہ رحمت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے داخلی خارجی بیماری جھگڑے سب دور فرما دے۔ اللہ تیرے سوا مانگنا شرک ہے، تو بھی نہ دے تو ہم کہاں جائیں؟ ہم دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اطلاع ملی حضور آپ کے چاچا جو ہے ابی طالب، ان کی بیماری میں بڑی حالت خراب ہے اور بالکل موت کے قریب ہیں۔ حضور کو خبر ملی تو حضور فوراً ہر چیز چھوڑ کے سیدھا ابی طالب کے پاس گئے۔ سمجھ لو یہ ابی طالب کون ہے؟ یہ سکا چچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو محدثین ہیں، حدیث پڑھانے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث سنانے والے، یہ قیامت میں محمد مدنی کے زیادہ قریب ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب لکھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب پڑھاتی ہیں تو کہتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لکھنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں ہر وقت محمد مدنی پہ درود ہے، اور جتنا درود زیادہ پڑے گا اتنی قیامت والے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اتنی حضور کی سنت میں چلنا نصیب ہوگا۔ اے بھئی آپ اپنی گردن ذرا آگے فرما لینا، مہربانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیں کہ وہ چچا ہے ابی طالب ہے، اور یہ وہ چچا ہے کہ جس نے ساری زندگی میرے مدنی سے پیار بھی کیا ہے اور میرے مدنی پہ اپنا جان مال نثار بھی کیا ہے اور حضور کی خدمت بھی کی ہے، اور اتنا پیار ہے حضور سے کہ دسترخوان ابی طالب کا لگ جاتا ہے، ساری اس کی اولاد دسترخوان پہ موجود ہے، اور میرے مدنی محبوب کو دیر ہو گئی، فرماتے روٹی شروع نہ کرو جب تک محمد مصطفیٰ آئے۔ اور قرب اتنا ہے، اتنا قرب ہے کہ رات کو حضور کو کہتے کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے، میرا مدنی محمد مصطفیٰ، مہربانی کر تو میرے بستر پہ میرے کٹھے سو جائے گا، اور اس کے بعد اصرار کرتے اور کہتے کہ آمنہ کے لال رات ہے، مکے مدینے کی گرمی ہے، آپ مہربانی کر کے قمیص اتار دیا کریں۔ حضور فرماتے نا، مجھے کپڑا اتارتے ہوئے حیا آتی ہے، اور ابی طالب کہتا ہے خدا کی قسم ہے جب محمد مدنی میرے بستر پہ سوتے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ میرا سارا بستر جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ کیوں نہ مہکے، حضور کے تو پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا، حضور کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ گزرے تو پوچھنا پڑتا ہے، محمد مصطفیٰ گزرے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ رستے گلیاں گواہی دیتے ہیں کہ یہاں سے گزر گیا ہے گزرنے والا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا کر اللہ ہمیں حضور کی سنت کی خوشبو نصیب کر دے، اللہ ہمیں بدعت والی بدبو سے دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید والی خوشبو نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے گھر میں لے آیا ہے، اور حاجیوں غور کرو، ایمان سے کہیں، آپ عرب سے آئیں، عجب سے آئیں، کہیں سے آئیں، ایمان سے کہیں جب سب سے پہلے احرام باندھتے ہو سب سے پہلا ترانہ کیا ہے، سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ حاجی کو یہ نہیں کہا گیا قرآن پڑھو، حاجی کو یہ نہیں کہا گیا بسم اللہ کا وظیفہ کرو، حاجی کو یہ نہیں کہا گیا کوئی اور فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک، پہلا حاجی کا سبق ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا اللہ تیرا شریک لا شریک لک لبیک، اور پھر اللہ فرماتا ہے میرا حاجی میں اس پہ بس نہیں، آگے بھی اقرار کر کے ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک، حمد تیرے لیے، سب نعمتیں تیرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے نا حاجی آگے اقرار کر ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ملک کس کے لیے ہے، ملکوت کس کے لیے ہے، کائنات کس کے لیے ہے، ارض و سما تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ بھی بس نہیں، پھر آگے پڑھ لا شریک لک، اللہ فرماتا ہے اول بھی کہہ لا شریک لک، آخر میں بھی کہہ لا شریک لک، احرام باندھ تو اقرار کر کے لا شریک لک، مینا میں جائے تو اقرار کر لا شریک لک، عرفات میں جائے تو اقرار کر کے لا شریک لک، اور مزدلفہ میں آئے تو اقرار کر کے لا شریک لک، اور قربانی کرے تو اقرار کر کے لا شریک لک۔ علماء نے لکھا ہے طواف کے بھی 7 چکر ہیں اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، اللہ کی حکمت ہے، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، اور یاد رکھو جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اس لیے علماء کہتی ہیں اللہ
کی حکمت ہے. بندہ طواف کر لیتا ہے عمرے میں, صفا مروہ دوڑ لیتا ہے, بندہ مینا میں کھڑا ہے, عرفات میں کھڑا ہے, کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرا اللہ, میں حاضر ہوں میرا اللہ, میرا اللہ. میں نے 7 چکر کاٹ کے نظر ڈالی ہے, 7 دفعہ دوڑ کے نظر ڈالی ہے, میں نے خلیل کی بیوی کے دوڑنے پہ نظر ڈالی ہے, میں نے اسماعیل کی قربانی پہ نظر ڈالی ہے, میں نے کعبے کے طواف میں غور کیا ہے, میں نے آسمانوں میں غور کیا ہے, میں نے 7 زمینوں میں غور کیا ہے. سب کچھ غور کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لا شریک لک, کہ میرا اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر طواف کرنے کے بعد, صفا مروہ دوڑنے کے بعد, مینا قربانی عرفات مزدلفہ کے بعد تیرا عقیدہ بن گیا ہے لا شریک لک, اور میرا بھی فیصلہ سن لے کہ میں نے بھی جہنم کے 7 دروازے تیرے لیے بند کر دیے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. دعا کر اللہ جہنم ہم پہ حرام کر دے, اللہ جنت کے دروازے کھول دے, اور اللہ جنت الفردوس نصیب کر دے. اور یاد رکھو اللہ بغیر حساب نصیب کر دے, ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. اب دیکھیں ابھی طالب ہے, میرے مدنی کا سچا عاشق ہے, آپ کا چچا ہے, آپ کا معاون ہے, آپ کا ام ہے, سارے مشرکین مکہ آئے ہیں, لیکن ابھی طالب نے کہا مکے والوں یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اگر کوئی آنکھ برا دیکھے گی یا کوئی ہاتھ مدنی کی طرف بڑھے گا تو ابھی طالب وہ ہاتھ کاٹ دے گا, وہ آنکھیں نکال دے گا. تم میرے مدنی کا دین نہ مانو لیکن میرے مدنی کو ستایا نہ کرو. وہ چچا ہے, آخری وقت ہے, بیمار ہے, مرنے کے قریب ہے, موت کی گھڑی آنے والی ہے, حضور تشریف لائے ہیں اور روایات کھول کے دیکھ لیں, سیاستہ کی حدیثوں میں موجود ہے. جب حضور آئے ابھی جہل بدبخت بھی بیٹھا ہے, ابھی لہب بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جہل نے دیکھا کہ محمد مدنی آ رہے ہیں, اپنی پارٹی کو کہنے لگا ابھی طالب کے ساتھ پھیل کے بیٹھ جاؤ, کوئی جگہ نہ چھوڑو محمد پاک کے بیٹھنے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ مدنی قریب بیٹھ جائیں اور ابھی طالب مسلمان ہو جائے. اللہ اکبر, یا اللہ رحم فرما دے, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, لیکن ابھی طالب نے اشارہ کیا, اس نے کہا محمد مدنی میرے قریب بیٹھ جاؤ, ادھر قریب آ جاؤ. حضور بیٹھ گئے اور حضور نے کیا حکم دیا اور کیا فرمایا, یا امی, یاد رکھیں حدیث مصطفیٰ ہے, فرمایا یا امی قل کلمتن احاج بها عند اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی طالب مہربانی کر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے آگے تیری بخشش کے لیے کچھ جھگڑنے والا تو بن سکوں. بات سمجھے بھی, جھگڑنے والا کیا مانا, کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا, بس مسلمان ہو گیا تو جنت آ گئی. لیکن وجہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ڈوبنے لگ جائے یا مرنے لگ جائے, موت قریب آ جائے اور سکرات الموت لگ جائے, پانی گرگرا کر کے باہر نکل آئے, اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ وقت تو گزر چکا ہے, تیری موت تو بالکل قریب ہے, لیکن پھر بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں کہنے والا بن سکوں.
اللہ اکبر. پتہ ہے ابھی طالب نے کیا کہا؟ یہ بعض لوگوں نے روایات بنا رکھی ہیں کہ ابو طالب بھی مسلمان تھا. اصل میں وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ ابو بکر کا ابا تو مسلمان ہو گیا تو علی کا ابا مسلمان نہ ہو، اس لیے ان بیچاروں کو کس سے روایتیں بنانی پڑی گی. نہیں حضرت علی کا ابا بھی اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی شان ہے. نون باپ ہے، بیٹا کافر ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے اور باپ کافر ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کے بنانے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جائے گا. پتہ ہے کہ ابھی طالب نے کیا کہا؟ ابھی طالب نے کہا میرا بھتیجا، یا ابن عمّی، میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تو سچا نبی ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دوں، لیکن برادری تانا دے گی کہ ابھی طالب نار سے، آگ سے ڈر گیا ہے، لہذا اخترت النار علی النار. مجھے وہ تانا قبول نہیں، جہنم کی آگ قبول ہے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، سب کو کلمہ نصیب فرما. اب جناب جب انکار کر دیا تو حضور کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب کھڑے ہو گئے، آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے، حضور باہر آئے تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کان حزینن، حضور غمگین ہیں، اداس ہیں اور آنسو مبارک نکلے ہوئے ہیں. حضور آ رہے ہیں کہ میرا محسن ہے، چچا ہے، لیکن شرک پہ مر گیا. اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ اب سنیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا اللہ نے کہا جبریل جلدی جاؤ میرے مدنی کے پاس. حاجیو قرآن پڑھو، قرآن سنو. کی باتیں نہیں، قرآن. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ. انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ يهدي من يشاء. اللہ اکبر. ہم تو سب حضور کے غلام ہیں نا، کوئی رشتہ داری تو نہیں نا. ہم تو غلاموں کے بھی غلام ہیں. ہمیں تو صرف امتی ہونے کی نسبت ہے، قرابت نہیں، نسبت داری نہیں. لیکن یہ تو چچا ہے. چچا کیا ہوتا ہے؟ چچا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. الحمد سلم ابھی ہے چچا. اور یہ چچا بھی وہ ہے جو جان نثار ہے، وفادار ہے، جس نے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ قید کاٹی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نئی ہدایت دینے والے جس کو پسند کریں. ہدایت دینے والا اللہ ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے. غم کرنے سے کیا ہوگا؟ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اب اندازہ کریں جناب، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کو سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر رشتہ دار شرک پہ مر گیا ہے، کفر پہ مر گیا ہے، تو خبردار ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، کیونکہ ان کے لیے میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں. اب شرک اتنی
کتنی بڑی بلا ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اکبر الکبائر یا رسول اللہ، یاد رکھو گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ایک گناہ کو صحابی کہتے ہیں اکبر الکبائر، جو سارے کبائر میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا ہے، وہ دیکھیں پوچھنے والا صحابی اور جواب دینے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا حضور ہمیں یہ بتلائیں کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا الاشراک باللہ وقتل النفس المحرم۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، کبائر کا بھی کبائر، اکبر الکبائر جو ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اور اسی طرح قرآن کھول کے دیکھیں، اسی صفا کی پہاڑی پہ جس پہ حاجی ہو تم عمرے میں دوڑ رہے ہو، اسی صفا کی پہاڑی پہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اور میرا مدنی آمنہ کا لال پہاڑی پہ بیٹھے ہیں، صفا پہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے کی عورتیں آئی ہیں اسلام لانے کے لیے۔ لیکن مسئلہ سمجھ لیں، اللہ کا نبی ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے حضور اونچے بیٹھے ہیں، نیچے عمر بیٹھے ہیں، اور ان سے نیچے دور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تاکہ حضور جو فرماتے ہیں عمر پڑھ کے آگے سنا دیتے ہیں، اور عورتیں جو کہہ رہی ہیں عمر حضور کی دربار میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، لیکن غیر محرم پہ نظر ڈالنے والی اجازت نہیں ہے، غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتیں سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھی ہیں، قرآن کھول کے دیکھ لیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اللہ اکبر، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات لیبایعنک لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ایمان والی عورتیں کیا مانے؟ حالانکہ ایمان تو نہیں لے آئی، نہیں، اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ایمان لانے کے لیے آ رہی ہیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گی، اس لیے فرما دیا مومنات۔ کیوں آ رہی ہیں؟ یبایعنک، تیری بیعت کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھو بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور نے عورتوں سے بیعت تو لی ہے، لیکن ما مس ید رسول اللہ، حضور کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا۔ حضور دور سے بیٹھ کے بس زبانی عورت سے بیعت لے لیتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور آج تو عقیدہ یہ ہے جناب پیر تو ماں باپ ہوتا ہے، سائیں ماں باپ سے بھی بلا گفردہ ہوتا ہے، اور صحیح مرشد تو باپ ہے نا حضرت۔ جب باپ گھر میں آئے گا، تم کبھی باپ کے گھر میں گئے ہو؟ بیٹوں سے کیوں پردہ ہے؟ جا کے تو دیکھو ٹانگیں توڑوا دیں مرید کی۔ یہ ون وے ٹریفک کب سے چلی ہے آخر کے؟ وہ تو ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے لیے بنا ہو۔ یہ کون سا پیر ہے کہ غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہوں، ہاتھ ملاتے ہوں، سامنے بیٹھ کے کھانے دعا کرو؟ یہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت۔ جتنے دن مکے میں ہو کسی کو بد دعا نہ دے، یاد رکھ۔ اچھا بد دعا جو دیں کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی ذاتی جھگڑا ہے، کوئی ہمارا رقبہ چھینا ہوا،
یہ دعا کیا کرو کہ میرا اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ذرا پٹڑی سے بھٹکے ہوئے ہیں، گاڑی ذرا اتری ہوئی ہے پٹڑی سے، نام تو تیرا لیتے ہیں غریب، وہ بھی کلمہ بھی تیرا پڑھتے ہیں، تیرے نبی کو بھی ماننے والے ہیں، بس توحید کے بجائے ذرا شرک کی بیماری میں پڑ گئے ہیں، سنت کے بجائے بدعت میں الجھ گئے ہیں، مہربانی کر کے ان کو بھی اندھیروں سے نکال کے توحید والے نور کو نصیب فرما، ان کے لیے دعا مانگا کرو، دشمن کے لیے بھی دعا مانگا کرو، اللہ تو اگر چاہے تو دشمن بھی تو دوست بن سکتا ہے، میرا اللہ جن سے ہمارا جھگڑا ہے تو چاہے ان کے دلوں کو پھیر دے، دوست بنا دے، اللہ جن سے ہماری مخالفتیں ہیں ہماری محبتیں پیدا کر دے، یہ جگہ بد دعا دینے کی نہیں ہے، میرے نبی کی بات یاد کر لیں، حضور کی رحمت کا سبق سن لیں، حضور نے فرمایا میرا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، اگر میں نے غصے میں آ کے کسی کو بد دعا دی ہے، لعنت بھیجی ہے، اس کو بھی رحمت میں بدل دے۔ بھول جاؤ غصے مجھ سے، مر جانا ہے، مٹی میں جانا ہے، کیا غصہ ہے، کیا اکڑ ہے، کیا تکبر ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ نے فرمایا بیعت کرو۔ اچھا بیعت جو ہے اسلام کی بیعت ہے، اور بیعت کا پہلا آئٹم، پہلا دفعہ، پہلی شرط کیا ہے؟ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان سے بیعت لیں، لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک، پہلا آئٹم یہ ہے کہ شرک نہ کریں، اس کے بعد ہے ولا یسرقنا، چوری نہ کریں، ولا یزنینا، زنا نہ کریں، ولا یقتلنا اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، میرا مدنی تیری نافرمانی نہ کریں، یہ شرطیں قبول کریں تو ان کی بیعت کر لے۔ وہ ساری باتیں پہلے بعد میں ہیں، اللہ نے فرمایا پہلے بنیادی بات کرو کہ اللہ یشرکنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور شرک بھی یہ نہیں کہ کسی فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کریں، شرک اتنی بڑی بری بلا ہے۔ اور اسی طرح اب دوسری حدیث سنیں، میرے مدنی پاک موجود ہیں، ایک صحابی آ گئے، حضور نے بات پوچھی، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئتا، اس نے کہا حضور ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حالانکہ ہم بھی سارے کہتے ہیں اور جی جو اللہ کی مرضی، جو آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیں کہ عربی میں لفظ آ گیا واہ کا، ماشاء اللہ ہو واہ وشیتا، اور واہ ہوتی ہے ملانے کے لیے، جیسے ہم کہیں گے کہ جاءنی زید و بکر، میرے پاس یار آج زید بھی آیا تھا اور بکر بھی آیا تھا، تو واہ مانا دونوں آئے تھے، تو واہ جمع کے لیے ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ ماشاء اللہ و شئتا، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو، تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو ماشاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد آپ چاہیں، کیوں؟ تاکہ بندہ شرک میں نہ پڑ جائے، تاکہ بندہ جو ہے کسی شرک کی بیماری میں نہ پڑ جائے۔ اچھا اسی طرح جناب اللہ کے قرآن کی دوسری آیت پہ غور کریں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کریں خالص، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں۔ اب اور آیت پہ قرآن پہ نظر ڈالیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، اللہ کی لقاء زیارت نصیب ہو، اچھے عمل بھی کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولا یشرک،
اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. اچھا اب یہ ساری آیتیں آپ نے سن لی کہ شرک حرام ہے, شرک جہنم ہے, شرک ظلم عظیم ہے, شرک اکبر الکبائر ہے, شرک ساری گناہوں کی جڑ ہے, شرک اعمال کو برباد کرنے والا ہے, شرک جو ہے جہنم میں ڈالنے والا ہے, مشرک کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی, مشرک مر جائے تو ہم بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے, مشرک رشتہ دار ہو اس کے لیے بھی بخشش نہیں مانگ سکتے. قیامت والے دن میرا مدنی ہر گناہگار کی شفاعت کریں گے لیکن مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ ساری قرآن کی آیتیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں. اب جناب انشاءاللہ دعا کریں اللہ توفیق دے. اب عرض کروں گا, سمجھاؤں گا کہ شرک ہے ہی کیا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو ہم نے پڑھا کہ شرک نہ کرو, شرک جہنم میں ڈالے گا, شرک عمل برباد کرے گا, مشرک کے لیے مغفرت بھی نہ مانگو. لیکن شرک کیا ہے؟ شرک کا کیا معنی ہے, شرک کس کو کہتے ہیں, اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا, اس لیے پہلے انشاءاللہ دعا کرو اللہ توفیق بھی دے, صحت بھی دے, ہمت بھی دے کہ شرک کیا ہے. جب شرک سمجھ آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان کریں گے کہ اللہ کی توحید کیا ہے. پھر جب توحید اور شرک سامنے آئے گا تو انشاءاللہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ توحید کس کو کہتے ہیں, شرک کس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں, آگے جا کے پھر ہم بیان کریں گے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے, تاکہ دونوں باتیں واضح ہو جائیں. اور صحیح معنوں میں تم جب اقرار کر کے چلے ہو کہ لا شریک لک لبیک, جب واپس جاؤ تو اللہ کہے فرشتے آج میرے بندے نے شرک سے توبہ کر لی ہے, گناہوں سے توبہ کر لی ہے. حدیث میں آتا ہے جب حاجی عرفات سے واپس آئے گا انشاءاللہ, مینا سے واپس آئے گا انشاءاللہ, اور طواف زیارت کرے گا اللہ کے حکم سے, اللہ کے فرشتے کہتے ہیں حاجی صاحب مبارک ہو, آج خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو. اس لیے کہ سارے گناہ جو ہیں ہمارے انشاءاللہ مٹ گئے. تو آ کرو گناہ تو گناہ تو ایک آدمی مجھے یاد آتا ہے, والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا, کہنے لگا جی دعا کرو اللہ میری حاضری قبول فرما لے. اچھا بزرگ آدمی تھے, عالم آدمی تھے ماشاءاللہ بہت. انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, چپ کر گئے. اس نے پھر کہا کہ جناب دعا کریں میری حاضری قبول ہو جائے, چپ کر گئے. جب تیسرے تو بگاؤ نے کہا شریف آدمی قبول نہیں تھا تو تم تکڑے ہو, اللہ سے لڑ کے آئے ہو ادھر. او اللہ نے قبول کیا ہے تو آئے ہو نا. اگر اللہ منظوری نہ دیتے تو کوئی آ سکتا تھا اس کے دروازے پہ. اللہ نے قبول کیا ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, اللہ نے منظور کیا ہے. اب دعا کر کے اللہ ہمارے عمل بھی, عقیدے بھی, صورت بھی, سیرت بھی سیدھی محمد مفدری والی بنا دے, اور اللہ پاک ہمارے حج اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے. دعا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ فلسطین میں, کشمیر میں, شیشان میں ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ یہود اور حنود کفار و مشرکین کا منہ کالا فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ عرب کی حفاظت فرما, بلد الامین کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما.